آج ہم آیت نمبر 104 سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ پچھلے جمعہ اہل بیت اطہار کے حضور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تفسیر تو بیان نہ کی گئی، البتہ آل رسول کے فضائل بیان کیے گئے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ تھا، تو سو ہم نے وہ ڈیوٹی انجام دی۔ اللہ کریم جل جلالہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے حوالہ سے اتنا غیرت مند ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم نے اپنی غیرت کا نام یہ رکھا ہے کہ کوئی ہمارے باپ کو سر بازار گالی دے دے تو ہم برداشت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا۔ اور ہم نے اپنی غیرت کا یہ نام رکھا ہوا ہے کہ کوئی سر بازار ہماری بیٹی کا نام لے دے، ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ کوئی ہمارے گھر کی بات کہہ دے، ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہماری غیرت کو للکارا ہے۔ الغرض عزت پہ جب حملہ ہوتا ہے تو پھر ہمارے اندر سے جو کیفیت اجاگر ہوتی ہے، جو اندر سے جذبات کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مچلتا ہے، اس کو ہم نے غیرت کا نام دیا ہے کہ یہ غیرت ہے۔ اچھا، ہماری غیرت جو ہے وہ جاگتی ہے، مطلب ہم کہتے ہیں اب اس کی غیرت جاگ گئی، یا ہم کہتے ہیں جی آپ نے ہماری غیرت کو للکارا ہے، مطلب اس کیفیت کو، جذباتی کیفیت کو للکارا ہے۔ کب؟ جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جب ہمارے اپنوں پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے، جب ہمارے معزز اور مکرم رشتوں پر کوئی تنقیص کرتا ہے، جب ہمارے محبوب ترین اعزاء و اقرباء پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، کوئی تہمت لگاتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، تو اندر سے ہمیں جو ایک غصے والی کیفیت، جذباتیت کے طور پہ جو ابھرتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ غیرت ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ جب ہماری کوئی بہن پہ بات کرے، ہماری بیٹی پہ بات کرے، ہماری والدہ پہ بات کرے، ہمارے والد پہ بات کرے، ہمارے خاندان پہ بات کرے، ہماری عزت و ناموس پہ بات کرے، ہمیں غصہ آتا ہے۔ اس غصے کا نام ہم نے غیرت رکھا، یوں ہی بلا مثال و بلا تشبیہ۔ اللہ رب العزت کے جب رب کے جو اپنے ہیں، جو رب کے پیارے ہیں، جو رب کے محبوب ہیں، جب ان پر تنقید کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی غیرت کو بھی جوش آتا ہے، اور پھر رب العزت بھی غصہ دکھاتا ہے۔ اللہ کا جلال یقیناً ہمارے جلال سے بہت زیادہ ہے، اللہ کی غیرت یقیناً پوری کائنات کے لوگوں کی غیرت سے زیادہ غیرت ہے۔ مدینے کے تاجدار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے فرمان ذیشان کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا غیرت مند ہے، اللہ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہاں غیرت الہیہ کا مظاہرہ بھی کیا، آیت نمبر 104 کے اندر، کہ یہودی جو تھے وہ، چونکہ میں آپ کو پچھلے جو اسباق ہم نے پڑھے قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے، ان میں نے آپ کو متعدد بار بتایا کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص پر حملہ آور ہونے کے لیے رات کو بھی کوشش کرتے تھے، دن کو بھی کوشش کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کو مٹانے کی بھی کوشش کرتے تھے، چھپانے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں، جو آپ کے اوصاف، جو آپ کے وصف ان کے سامنے بیان ہوئے یا کتابوں میں مذکور تھے، ان کو وہ یا مٹا دیتے یا چھپا لیتے۔ وہ درپے رہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کے۔ اور اسی سلسلہ کی ایک کڑی یہ بنی کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے، تو کبھی کبھار اگر صحابہ کو بات کی سمجھ نہ لگتی تو صحابہ کہتے راعنا یا رسول اللہ، ہماری رعایت کیجئے اے اللہ کے رسول۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کو دوبارہ دہرا دیتے۔
اچھا، صحابہ تو کہتے تھے نیک نیتی کی بنیاد پر. اب یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، اس کو آپ نے دل کے کانوں سے سننا ہے اور دل کے اندر اس کو جگہ دینی ہے، محفوظ کرنا ہے، پھر احباب کو آگے بتانا ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ کتنا سنگین مسئلہ ہے، کتنا اہم مسئلہ ہے. ہم اس کو بالکل معمولی سا مسئلہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کے نزدیک ویری سینسٹیو ایشو ہے. یہ سب سے زیادہ جو حساس ترین معاملہ ہے اللہ کے نزدیک، وہ ناموس رسالت والا ہے. میں نے کچھ 4-5 جمعے پہلے ایک لیکچر میں آپ کو وہ آیت سنائی تھی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتا. اور رب قدوس کا اصول دوسری طرف مشرک کے لیے یہ ہے کہ مشرک اگر شرک سے توبہ کر کے واپس آ جائے، اللہ کی توحید پہ آ کے ٹک جائے، اللہ پھر معاف بھی فرما دیتا ہے. اچھا، اللہ رب العزت جل جلالہ معاف بھی فرما دیتا ہے، لیکن ناموس رسالت والا اتنا حساس مسئلہ ہے، اللہ اپنے محبوب کے گستاخ کو معاف کرتا ہی نہیں. محبوب کے گستاخ کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اللہ کے نزدیک. بلکہ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب عبداللہ ابن ابی کے لیے دعا مانگی، اس کا جنازہ پڑھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے منع بھی فرما دیا اور ساتھ ایک پیغام بھی دیا محبوب کو. فرمائے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے محبوب اگر آپ بھی اپنے گستاخوں کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ اپنے بے ادبوں کے لیے ایک دن میں 70 بار بھی معافی مانگیں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ معاف نہیں کرے گا. اچھا، یہ معاملہ کیسا ہے کہ نبی پاک اس کے لیے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے معاف نہیں کرنا. یہ میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، سادہ سی مثال ہے. باپ جا رہا تھا، بیٹا اس کے پیچھے آ رہا تھا. بیٹا تھوڑا دور تھا کہ اس کے باپ کو کسی نے داڑھی سے پکڑا اور گالیاں دے دیں، 2-4 تماچے لگا دیے. بیٹا آیا، بیٹے نے آ کے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنے والد کے گستاخ کو پکڑا اور پکڑ کے زمین پہ پٹکا اور مارنا شروع کر دیا. اور وہ مارتا جا رہا ہے جوش جذبات میں. والد اس کو ہٹاتا ہے، کہتا ہے بیٹا چلو چھوڑ دو، میں نے اس کو معاف کیا، چلو بیٹا چھوڑ دو. وہ کہتا ہے ابا جی اس کی جرت کیسے ہوئی، اس نے آپ کو ہاتھ کیسے لگایا؟ وہ کہتا ہے اچھا بیٹا چھوڑ دو. کہتا ہے نہیں ابا جی تسی چھڑ دو، میں آج انہوں نہیں چھڑاں گا، میں نے آج اس کو نہیں چھوڑنا. اس کی جرت کیسے ہوئی؟ آپ کی اس نے داڑھی پکڑ لی، اس نے آپ کو گالی دی، اس نے آپ کے تماچا مارا. باپ منع کر رہا ہے اور بیٹا منع نہیں ہو رہا. یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹا بے ادب ہو گیا، بیٹا اپنے والد کا گستاخ ہو گیا، بیٹا اپنے والد کا نافرمان ہو گیا. بیٹا جو کام کر رہا ہے دراصل وہ والد کی محبت کے پیش نظر ہی کر رہا ہے. چونکہ والد کی محبت اتنی شدید تھی اس کے دل میں، اس سے برداشت نہ ہوا. تو یہ مقام محب، یعنی محب ہونا، کسی سے محبت کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گستاخ اور بے ادب کو معاف کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حبیب پیارے اگر آپ اپنے بے ادب اور گستاخ کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ معاف نہیں کرے گا. تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے سمجھایا ہمیں ہے. اور جو آیت کا آغاز ہے 104 نمبر آیت کا، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا. یہ 103 آیتیں پیچھے گزر گئیں، ان میں کوئی ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں آئی. یہ پہلی آیت ہے جو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا جا رہا ہے اہل ایمان کو. اور اس ایمان میں جو اہل ایمان ہیں ان کے اندر سارے لوگ ہی شامل تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، کلمہ زبان سے پڑھتے تھے، سارے وہ شامل تھے. اور یہ ایک بات بھی یاد رکھ لے کہ یا ایھا الذین آمنوا والی آیتیں جو ہیں وہ مدنی صورتوں میں آئی ہیں، مکی صورتوں میں نہیں آئیں. اور جو مدنی صورتیں ہیں ان کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ
سوائے ایک مکی صورت کے، سورہ حج کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا یہ آیا ہے، وہ بھی حج کے موقع پہ، تو وہاں وہ ایک صورت ہے مکی جس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، ورنہ تمام مدنی صورتوں کے اندر ہی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ کریم جل جلالہ یا ایھا الذین آمنوا سے یعنی اہل ایمان کی جماعت سے خطاب فرما رہا ہے، اور قرآن پاک میں 88 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اہل ایمان سے خطاب کیا۔ اچھا، اہل ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے، شرارت یہودیوں کی تھی، یہودیوں کی شرارت پہ خطاب اہل ایمان سے۔ اب یہ بات توجہ طلب ہے، شرارت، بے ادبی، توہین، تنقیص یہ یہودی کرنے لگے، اللہ نے خطاب مومنین سے فرما دیا۔ اب یہ بات میرے سمجھنے کی بھی ہے، آپ سب کے سمجھنے کی بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب کیسا ہے۔ توہین یہودیوں نے کی، منافقین نے کی، اور اللہ کریم خطاب مومنوں سے فرما رہا ہے۔ ہوا دراصل یوں کہ یہودی مسلمانوں کے ایک اچھے لفظ کے پردے میں رسول اللہ کی توہین کرتے تھے۔ مسلمانوں نے وہ لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رعایت طلب کرنے کے لیے بولا کہ راعنا یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، یعنی دوبارہ اپنی تقریر کو، اپنی بات کو دہرا دیجیے۔ مسلمان تو یہ لفظ استعمال کرتے تھے خیر کے لیے، رحمت کے لیے، رسول اللہ سے رعایت لینے کے لیے، لیکن جو منافقین تھے، جو یہودی تھے، انہوں نے اس لفظ کو بگاڑا۔ اس لفظ کے معنی سن لیجیے، راعن، اس لفظ کا معنی بنتا ہے خطا کرنے والا، راعن کا معنی، اور راعینا کو راعینا اس کا معنی بنتا ہے ہمارا چرواہا، اور راعینا تیسرا اس کا معنی یہ اس وقت ان کی لغت میں، یہود کی لغت میں بنتا تھا کہ آپ سنائیں، آپ کی بات نہ سنی جائے، یعنی بد دعا تھی۔ آپ بولیں، آپ کا بولنا لوگ نہ سنیں، یعنی آپ کی بات کو لوگ نہ سنیں، یہ بد دعا دیتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے۔ اچھا، جب انہوں نے سنا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ کو جب خطاب فرماتے ہیں تو صحابہ یہ لفظ بولتے ہیں۔ اچھا، صحابہ یہ لفظ کیوں بولتے تھے راعنا؟ وہ کہتے تھے ہماری رعایت کیجیے۔ یہودیوں نے جب سنا تو خوش ہو گئے، انہوں نے کہا لو جی، ہمیں تو ان کے گھر سے ہی گستاخی کرنے والا لفظ مل گیا، ہمیں تو مسلمانوں کے، یہ لفظ جملہ میرا سننا آپ نے، ہمیں تو مسلمانوں کے گھر سے ہی، نبی کی مجلس ہی میں سے وہ جملہ مل گیا کہ جملہ نبی کے صحابہ کا ہے، گستاخی ہم کریں گے۔ نبی کے چاہنے والوں کے جملے کو لے کر بے ادبی ہم کریں گے، نبی کے غلاموں کا بولا ہوا جملہ لے کر اپنے دل کی آگ ہم بجھائیں گے، ہم کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ ارادہ انہوں نے یہ کر لیا۔ اب یہاں قابل توجہ بات ہے، ہر وہ مسلمان مبلغ، ہر وہ مسلمان محدث، ہر وہ مسلمان مفسر جس کے قلم سے، جس کی زبان سے اگر کوئی بات رسول اکرم کی عزت و توقیر کے خلاف نکل گئی یا لکھی گئی یا بولی گئی، اور اس بات کو لے کر کفار و مشرکین نے، رسول اللہ کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے اگر اس مسلم مبلغ کی بات لے کر رسول اللہ کی توہین کر دی، اور وہ مسلم مبلغ اپنی اس بات سے توبہ نہ کر سکا، اور وہ مسلم مبلغ اپنی اس بات سے رجوع نہ کر سکا، اس مسلم مبلغ کی بات کو لے کر یہود و نصارہ نے اسلام کی توہین کی، اللہ کی توہین کی، رسول اللہ کی توہین کی، یا مقدسات اسلام کی توہین کی، تو یاد رکھنا جب صحابہ کو ایک اچھا لفظ بولنے کی اللہ نے اجازت نہیں نہ دی، تو کسی مبلغ کو، کسی مفسر کو، کسی محدث کو بھی اللہ کریم ہرگز یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کے بولے ہوئے جملے کی وجہ سے کوئی توہین اسلام کر جائے یا توہین رسالت کر جائے۔
کسی کو یہ اجازت نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مجھے ہی لے لیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، نہ میں مفسر ہوں، نہ میں محدث ہوں، نہ میں مبلغ ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں اور ایک اپنے سبق کو سنانے کے لیے خود بھی قرآن شریف کی تعلیم لینے کے لیے آپ سے باتیں کر لیتا ہوں۔ آپ مجھے ہی لے لیں، اگر چند لوگ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں اور میں اپنے بیان میں کوئی ایسا لفظ بول دیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کفر سے بچائے، اور وہ رسول اللہ کی توہین کا سبب بنے، یا رسول اللہ کی آل کی توہین کا سبب بنے، یا نبی پاک کے صحابہ کی توہین کا وہ لفظ سبب بنے، اور میرے اس جملے کو لے کر مخالف لوگ صحابہ کی توہین کریں، یا رسول اللہ کی آل کی توہین کریں، یا رسول اللہ کی ازواج کی توہین کریں، یا رسول اللہ کی توہین کریں، اور مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے تو لفظ بولا تھا اچھائی کے لیے، میں نے تو وہ لفظ بولا تھا اسلام کی بھلائی کے لیے، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، لیکن میرے اس لفظ کے اندر خیر نہیں، میرے اس لفظ میں شر ہے، میرے اس لفظ کی وجہ سے دشمنان اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو مجھ پہ لازم ہے، مجھ پہ فرض ہے، مجھ پہ واجب ہے کہ میں کروڑ بار اللہ سے اس لفظ پہ معافی بھی مانگوں اور لوگوں کو بھی کہوں کہ بھائی وہ لفظ میری زبان سے نکل گیا، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، یا اس لفظ کی آڑ میں لوگوں نے یہ سمجھا میں اس لفظ سے توبہ کرتا ہوں، لیکن توبہ تو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے نا، توبہ تو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، بدقسمت بندے کو، بدبخت بندے کو اللہ توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اب میں بات یہ کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ اپنے زعم میں یہ عالم ہو، اپنے زعم میں وہ محدث ہو، اپنے زعم میں وہ امام ہو، لیکن وہ بات ایسی کر جاتا ہے کہ اس کی بات سے توہین رسالت ہوتی ہے یا توہین اہل بیت ہوتی ہے، اور پھر لوگ اس کی بات سے مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو پھر ذرا آپ سوچ لیں اس کا کیا بنے گا۔ یہ میں جو اگلا یہ ترجمہ پڑھوں گا اور آپ کو بات بتاؤں گا، پھر آپ سوچئے کہ صحابہ سے بڑا عالم کوئی نہیں رسول اللہ کی امت میں، صحابہ سے بڑا محدث کوئی نہیں، صحابہ سے بڑا مفسر قرآن کوئی نہیں، صحابہ سے بڑا مبلغ کوئی نہیں، صحابہ سے بڑا داعی الی اللہ کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اس کے باوجود صحابہ جب حضور کی مجلس میں بیٹھے، ان کے منہ سے لفظ کیا نکلا؟ راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ اب لفظ تو اچھا ہے نا، صحابہ کی نیت بھی اچھی تھی، یہ تو آپ سمجھ آ رہی نا بات، صحابہ کی نیت بھی اچھی اور لفظ بھی اچھا تھا، عربی زبان کا لفظ تھا، لیکن یہودی اس لفظ کا معنی غلط لیتے تھے، وہ نبی پاک کو بد دعائیں دیتے تھے۔ اب یہودیوں نے اس لفظ کی آڑ میں نبی پاک کی توہین کرنا شروع کر دی، انہوں نے مجلس میں آ جانا اور کہنا راعینا، ہمارے چرواہے، یا انہوں نے کہنا راعینا راعینا، اور پھر تالیاں مار کے ہنسنا، زور زور سے کہے لگانا، یعنی ہم تو پیٹھ پیچھے کہتے تھے کہ تم سناؤ تمہاری بات نہ سنی جائے، اب تمہارے یار بھی یہ کہتے ہیں تو ہم اس لفظ کا معنی اور لیتے ہیں، یعنی یہودی اس لفظ کا معنی اور لیتے تھے، مسلمان اس لفظ کا معنی اور لیتے تھے۔ مسلمانوں کے لفظ کا معنی اچھا تھا، لیکن اسی لفظ کا معنی یہودی برا معنی مراد لیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں پر آسمانی بجلی نہیں گرائی، ان کو ہلاک اور برباد نہیں کیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے مسلمانوں سے خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے میرے نبی پر ایمان لانے والو، اے اہل ایمان کی جماعت، تم نے آج کے بعد راعنا نہیں کہنا، تم نے راعنا نہیں کہنا۔ یا اللہ ان صحابہ کی نیتیں اچھی، ان کا لفظ بڑا اچھا ہے، فرمایا نہیں کہنا۔ یا اللہ بے ادبی کی نیت ہی نہیں، فرمایا نہیں کہنا۔ یا اللہ وہ تو کہتے ہیں رعایت کیجئے، فرمایا پھر بھی نہیں کہنا۔ مولا کیوں نہیں کہنا؟ فرمایا لفظ تو اچھا ہے، لیکن اس اچھے لفظ کی آڑ میں میرے محبوب کی عزت و تکریم پہ حرف آ رہا ہے، اس اچھے لفظ کی آڑ میں یہودی میرے نبی کی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا بے شک نبیوں کے بعد
بہترین لوگ میرے نبی کے صحابہ ہیں، لیکن وہ بھی آج کے بعد یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے جس اچھے لفظ کی آڑ میں نبی کی توہین ہو۔ اللہ منع فرما رہا ہے تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں اللہ محبوب کریم کے بارے میں کتنا غیرت مند ہے۔ اللہ نے اپنی غیرت کا اظہار یوں کیا، فرمایا میرے نبی کے صحابہ آج کے بعد راعنا نہیں کہنا، راعنا نہیں کہنا، تم کہتے ہو رعایت کیجئے۔ تمہارے اچھے لفظ کی آڑ میں یہودی میرے محبوب کی توہین کرتے ہیں، مجھے یہ تمہارا اچھا لفظ اب اچھا نہیں لگتا۔ صحابہ کا اچھا لفظ بھی اللہ کو اچھا نہیں لگا۔ کیوں نہیں اچھا لگا؟ حالانکہ اللہ نے صحابہ کو سب سے تگڑے ایمان والے لوگ بنایا ہے، لیکن رب کو ان کے منہ سے نکلا ہوا اچھا لفظ بھی اچھا نہیں لگا۔ کیوں نہیں لگا؟ فرمایا ان کے اچھے لفظ کی آڑ میں یہودی محبوب کی توہین کرتے ہیں۔ یوں ہی بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی کام تم اپنی طرف سے اچھا کر رہے ہو لیکن اس اچھے کام کی وجہ سے لوگوں کے اندر فتنہ پیدا ہو رہا ہے، تمہارا اچھا کام لوگوں کے لیے باعث برکت کی بجائے باعث گناہ بن رہا ہے، تو تم ایسے اچھے کام کو ترک کر دو، اللہ اس کی جگہ پہ تمہیں خیر و برکت عطا کرے گا۔ اچھا کام تو وہ ہے نا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں ہو۔ اللہ نے منع فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو آج کے بعد تم نے راعنا نہیں کہنا۔ یا اللہ پھر کیا کہنا ہے؟ وقولوا انظرنا، تم نے آج کے بعد یہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ نظر رحمت فرما دیجئے، انظرنا ہماری طرف نظر کرم کیجئے۔ تم نے آج کے بعد یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ راعنا، تم تو اچھا لفظ بولتے ہو لیکن تمہارے اچھے لفظ کی آڑ میں یہودی پیغمبر اسلام کی توہین کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے مجھے تمہارا وہ اچھا لفظ اچھا نہیں لگا، ہاں تمہیں لفظ میں دیتا ہوں اور بولتے رہنا، بولتے رہنا۔ وہ اچھا لفظ کیا دیا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا تم کہنا انظرنا یا رسول اللہ، آقا ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے، ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے واسمعوا، تو جب محبوب بات کرے نا توجہ سے سنا کرو۔ صحابہ کو خطاب، صحابہ کو گستاخی یہودیوں نے کی، تنقیص یہودیوں نے کی، بے ادبی والا لفظ انہوں نے بولا، لیکن ادب کی بات اللہ صحابہ کو بتا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، آج کے بعد راعنا نہیں کہنا، وقولوا انظرنا، آج کے بعد کہنا ہے تم نے کہ انظرنا، انظرنا کہنا ہے۔ اور پھر فرمایا واسمعوا، اور توجہ سے محبوب کی بات سن لیا کرو تاکہ تمہیں یہ دوبارہ کہنا ہی نہ پڑے۔ یہ صحابہ کو اللہ کریم منع بھی فرما رہا ہے، فرمایا واسمعوا، توجہ سے سماعت کیا کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور جو کافر ہیں ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یعنی کافر وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ اچھا، صحابہ میں اس وقت بھی یہ ایک کیفیت تھی جو آج موجود ہے نا، صحابہ کی غیرت کا صدقہ وہ کیفیت آج بھی مسلمانوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ کے نامی اسم گرامی کی بے ادبی، رسول اللہ کی ذات کی بے ادبی، توہین اور تنقیص آج بھی ہم برداشت نہیں کرتے۔ گو ہمارے ایمان صحابہ کے ایمان جیسے نہیں ہے، گو ہمارا جذبہ ایمانی بھی صحابہ کے جذبہ ایمانی اور جذبہ غیرت جیسا نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ تو ہمیں ملا ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں نے یہ کہنا شروع کیا نا، چونکہ یہ مدینہ منورہ میں واقعہ ہوا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہودیوں کی زبان سمجھتے تھے، عبرانی زبان کو وہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہودی یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے فرمایا لعنت ہو تم پر۔ صحابی رسول نے جب سنا نا یہودی راعنا کہتے ہیں رسول اللہ کو، انہوں نے کہا لعنت ہو تم پر، آج کے بعد اگر میں نے تمہاری زبان سے یہ لفظ سنا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یہودیوں سے کہنے لگے جو یہودی لفظ راعنا کی غلط تشریح کرتے تھے، آپ ان کو کہنے لگے آج کے بعد اگر میں نے تمہاری زبان سے یہ لفظ سنا میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اور ادھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمانی یہ تھا، ادھر اللہ رب العزت جل جلالہ نے آیت کا نزول فرما کے منع فرما دیا صحابہ کو کہ آج کے بعد یہ لفظ بولنا ہی نہیں تم نے،
کہ تم نے تو اچھی نیت سے بولا لیکن تمہاری اچھی نیت کو یہودیوں نے غلط استعمال کیا۔ اور یہودی چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے تو اللہ فرماتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ اور مشرکین وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ رب کی طرف سے کوئی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ یہودی یہ نہیں چاہتے، مشرکین نہیں چاہتے، اہل کتاب نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیر وہی کو کہا گیا ہے۔ قرآن کریم جو جبریل امین لے کر آتے تھے فرمایا ان ینزل علیکم من خیر من ربکم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، یہودی اہل کتاب اور مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ کوئی خیر اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تو اپنی رحمت سے جس کو چاہے اللہ خاص فرما دے۔ یہودیوں کی خواہش پہ تھوڑی اللہ نے کام کرنا ہے۔ یہودی چونکہ اپنے آپ کو اللہ کی بڑی چہیتی قوم سمجھتے تھے کہ ہم بڑے اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں اللہ عذاب نہیں دے گا، اگر دے گا تو تھوڑے دن دے گا، ہمیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، اگر ڈالے گا تو تھوڑے دن کے لیے ڈالے گا، اگر اللہ ہمیں موت نہیں دے گا، اگر موت دے گا تو بس عارضی طور پہ آئے گی۔ مطلب اس طرح کے ان کے وہم تھے یہودیوں کے۔ اب یہ ان کے دل کے اندر ایک حسد تھا۔ اللہ کریم جل جلالہ حسد کی بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ رب ذوالجلال نے یہودیوں کا جو حسد تھا اس کو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ یہودیوں کا حسد یہ تھا کہ جو کتاب جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر اتر گئی بس وہی کتاب رہے، پھر دوبارہ جو کتاب اتر رہی ہے وہ اگر اترے تو بنی اسرائیل پہ اترے، بنو ہاشم پہ نہ اترے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ اترے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون یہاں پہ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمایا اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے وہ خاص کر دے۔ اللہ یہودیوں کا پابند تھوڑی ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ یہودیوں کی خواہش پہ اپنے محبوب کے قلب اطہر پر قرآن بھیجنے سے اللہ نہیں روکے گا۔ اللہ نے جس کی ڈیوٹی لگائی ہے جبریل امین کی، جبریل امین میرے محبوب پر قرآن لے کر جاتا رہے گا۔ تو حسد جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو حسد سے بھی منع فرمایا۔ یہ اس آیت سے خاص طور پہ یہودیوں کا حسد جو ہے اس کو واضح کیا گیا اور عمومی طور پہ مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ حسد نہیں کرنا۔ حسد کی تعریف سن لیجئے، لغت میں حسد یہ ہے کہ کسی کے لیے زوال نعمت کی دعا کرنا، مطلب کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ ملا ہے اس کے لیے یہ چاہنا کہ یہ اس کا مقام اور مرتبہ ختم ہو جائے، اس کے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا کہ فلاں بندہ یہ بڑے پیسے والا ہے، اللہ کرے کہ یہ فقیر ہو جائے، اللہ کرے کہ روڈ پہ آ جائے۔ دل کے اندر یہ بات اپنے دل میں سوچنا، زبان سے کہیں گے تو بد دعا بنے گی، دل کے اندر کسی کے اونچے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر جلنا، کڑنا اور یہ کہنا، یہ سوچنا کہنا نہیں، سوچنا کہ اس کا یہ مقام اور مرتبہ چھن جائے، یہ دنیا میں ذلیل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اور لکڑی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جنتی ہے۔ ایک شخص آیا، فرمایا یہ بندہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں 3 دن اس بندے کے ساتھ رہا، اس کی ٹو میں رہا کہ کون سا یہ کام کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتی کہا، اس کی وہ کون سی نیکی ہے جو اتنی مقبول ہو گئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ آپ فرماتے 3 دن میں اس کے ساتھ رہا، وہ رات کو
سو جاتا، صبح اٹھ جاتا۔ میں نے اس کو کوئی ایکسٹرا کام، ایکسٹرا عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے میں نے اس سے پوچھا اللہ کے بندے، نبی پاک علیہ السلام نے تمہارے لیے یہ کہا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون سی نیکی ہے جس نیکی کے سبب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ انعام دیا ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں بری سوچ نہیں رکھتا۔ تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے، کسی مسلمان کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے حسد سے بچیں، حسد نہیں کرنا۔ اور رشک جو ہے وہ شریعت میں جائز ہے، رشک کرنا جائز ہے۔ رشک کیا ہے؟ رشک میں جو طلباء بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھاتا ہوں کہ کسی بچے کے میٹرک میں نمبر آ گئے 1050، 1100 میں سے 150 نمبر بچے نے لیا، اور اس کے ہم جماعت بچے جو ہیں اگر وہ یہ کہیں، یہ سوچیں کہ اگلے سال اس کے نمبر اگر 900 آئے نا تو ہم خوش ہوں، اگلے سال اگر اس کے 12ویں میں نمبر 950 آئیں تو ہم خوش ہوں گے، یہ ہے ان بچوں کا حسد۔ اور اگر وہ بچے کہیں کہ اس کے 150 نمبر آئے ہیں، اگلے 2 سال ہم اتنی محنت کریں گے، اتنی محنت کریں گے کہ اس سے زیادہ نمبر لیں گے، تو وہ جو اس کی ضد میں انہوں نے محنت کی ہے، اس محنت کو حسد نہیں کہتے، اس کو رشک کہتے ہیں، اس کو رشک کہتے ہیں۔ رشک یہ جائز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، قرآن کی آیت ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ فرمایا اس سے مراد ہے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ رشک کرو، رشک کرو۔ صحابہ کو جب پتہ چلتا نا کہ کوئی ایک قرآن کی آیت روز پڑھتا ہے تو دوسرا صحابی کہتا ہے یہ ایک پڑھتے ہیں میں 2 آیتیں پڑھوں گا۔ اگر کسی کو پتہ چلتا ہے یہ 2 نفل پڑھتے ہیں تو دوسرا صحابی کہتا ہے یہ 2 نفل پڑھتے ہیں میں 4 پڑھوں گا۔ اس کو کہتے ہیں رشک، یعنی کسی کی وجہ سے اپنی محنت میں، نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جانا، یہ رشک ہے، یہ جائز ہے۔ اور کسی کے اونچے مقام کو دیکھ کر اس کے لیے بد دعا کرنا یا اس کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھنا، یہ حسد ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ سب سے بڑی نشانی بتائی کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ حسد رکھتے تھے۔ ان کے دلوں میں حسد یہ تھا کہ یہ عبداللہ کے در یتیم پر وحی کیسے نازل ہونا شروع ہو گئی، ان پر نبوت کیسے، ان کو نبوت اللہ نے کیسے دے دی، یہ تو یتیم ہے، یہ تو غریب خاندان سے ہے۔ تو وہ حسد کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ سب سے بڑا غیرت مند ہے تو رب ذوالجلال اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے خدائے بزرگ و برتر نے قرآن کی آیت اتاری۔ آیت یہودیوں کے لیے نہیں اتاری، آیت مسلمانوں کے لیے اتاری، مومنوں کے لیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم نے آج کے بعد جو اچھا لفظ تم کہتے تھے نا وہ نہیں کہنا، کیونکہ تمہارے اچھے لفظ کی آڑ میں یہودی میرے محبوب کی توہین کرتے ہیں، اور محبوب کی توہین مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت نمبر 104 اور 105 ہے سورہ بقرہ کی، جن کا آج ہم نے ترجمہ بھی پڑھا اور تفسیر بھی پڑھی۔ اور ان 2 آیتوں میں جو ہمیں سبق ملا، آیت نمبر 104 کے اندر سبق یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جائے وہ اتنا محتاط لفظ ہونا چاہیے، اتنا محتاط لفظ ہونا چاہیے کہ اس لفظ کے اندر توہین کا شبہ بھی نہ پایا جائے۔ جو لفظ آپ رسول اللہ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں نا، اس لفظ میں توہین کا شبہ بھی نہ پایا جائے، اور اس لفظ کے اندر کوئی ایسا معنی بھی نہ پایا جائے کہ جس معنی کی بنیاد پر کوئی دوسرا بد مذہب نبی علیہ السلام کی توہین کر سکے، ایسا معنی بھی نہ پایا جائے اس کے اندر۔ اور پھر دوسرا سبق اس آیت سے کیا ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے لفظ اللہ نے تبدیل کروا دیا۔ وہ لفظ جو تبدیل کروایا وہ تھا انظرنا،
اور تیسری بات اللہ نے کہی، فرمایا نبی علیہ السلام کی بات کو توجہ سے سنو۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو اہل عشاق ہیں وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اتنی یکسوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ انہیں اپنے قریب کوئی بڑی سے بڑی چیز حرکت کرتی ہوئی بھی نظر نہیں آتی، اتنی یکسوئی سے پڑھتے ہیں۔ اور کیونکہ قرآن بھی اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن محبوب خدا کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، محبوب خدا کی زبان اقدس سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اور محدثین کا احتیاط دیکھیے، محدثین کی، ہم تو ایسے ہی بس دین کا نام لے کے کھانے والے لوگ ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ حدیث پاک پڑھا رہے تھے مدینہ الرسول میں، امام مالک محدث مدینہ، آپ حدیث پاک پڑھا رہے ہیں اور قمیض کے اندر بچھو داخل ہو گیا، بچھو، ایک روایت میں آتا ہے بچھو نے 14 مرتبہ آپ کو ڈسا، اور ایک روایت ہے 70 مرتبہ بچھو نے آپ کو ڈسا۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سامنے حدیث پاک کی کتاب ہے، حدیث پاک پڑھائے جا رہے ہیں، چہرے پہ کوئی تاثرات نہیں ہیں کہ اندر کوئی تکلیف دہ چیز ہے اور وہ ڈنگ مار رہی ہے، کوئی چہرے پہ تاثرات نہیں ہیں، کوئی ہل جل نہیں کی، آپ ہلے نہیں اپنی جگہ سے، حدیث پاک پڑھا رہے ہیں۔ یہ وسمعوا کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کے بات توجہ سے کیسے سننی ہے۔ یہ سماعت حدیث یا سماعت قرآن اگر سیکھنی ہے تو ہمیں بزرگوں سے سیکھنی پڑے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ حدیث پڑھا رہے تھے اور ادب یہ کیا کہ بچھو اندر داخل ہو گیا جسم کے، اس نے ڈنک مارنا شروع کر دیے۔ جب چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا نا، رنگت تبدیل ہو گئی، حدیث پاک مکمل کی، اس کو مکمل کر کے جب کتاب کو بند کیا تو پھر شاگردوں سے کہا کہ ذرا دیکھو کہ کوئی چیز ہے۔ جب دیکھا تو بچھو تھا، اور اس نے اتنی بار ڈسا کہ زہر پورے جسم کے اندر سرایت کر چکا تھا۔ ادب یہ ہے رسول اللہ کے فرمان کا کہ وہ ڈس رہا ہے اندر، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہل نہیں رہے، اور ہم نماز کے اندر موبائل کی بیل بجی، اس کو بند کرنا شروع کر دیتے۔ ہمیں بھی ضرورت ہے ہم اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ چلیں۔